اس قدر وسیع میدان میں وہ پیدل کہاں نکل کر جا سکتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور دوبارہ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اب اسکرین پر 10 سرخ رنگ کی جیپیں بھی وہاں سڑک پر پہنچ کر رک چکی تھی اور ان میں سے مسلح آدمی نکل نکل کر میدان میں دوڑتے ہوئے چھاتہ برداروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب تک تقریباً 3/4 چھاتہ بردار میدان میں اتر کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں کی نظریں اسکرین پر اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپکتا ہے کہ اچانک وہ دونوں ہی بری طرح اچھل پڑے، کیونکہ اسکرین کے کونے میں سڑک پر کھڑی ہوئی جیپوں میں سے 2 جیپیں یکلحظ سٹارٹ ہو کر دوسری طرف گھوم گئیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گئیں، کیونکہ اسکرین پر سڑک کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ابھی وہ ان جیپوں کے اس طرح حرکت میں آ جانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یکلحظ سڑک پر کھڑی ہوئی جیپیں تنکوں کی طرح فضا میں بکھرتی چلی گئیں اور ان کے پلک جھپکنے تک 8 جیپیں تباہ ہو چکی تھیں۔ کک کک، کیا مطلب؟ کرنل ڈیوڈ کی آواز اس کے حلق سے نکلی جیسے کسی گہرے کنویں کے اندر سے بول رہا ہو۔ او کرنل ڈیوڈ، وہ لوگ تو جیپیں لے کر نکل گئے، وہ یقیناً اس میدان سے نکل کر سڑک کراس کر کے دوسری طرف چھپ گئے ہوں گے، اور یہ شعلے مارٹر گنوں کے تھے جس سے انہوں نے ساری جیپیں تباہ کر دیں۔ اب چھاتہ بردار بھی کچھ نہیں کر سکتے، کرنل فرانک نے چیختے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگا جیسے اچانک اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہوں۔ آپریٹر، جلدی سے 0131 ایسٹ ساؤتھ فریکوینسی ملاؤ، میں اب ریڈ آرمی کو حرکت میں لاتا ہوں، کرنل فرانک نے چیخ کر آپریٹر سے کہا، اور آپریٹر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر مشین کے بٹن آن آف کرنے شروع کر دیے اور واقعی پھرتی سے کام لیتے ہوئے چند ہی لمحوں میں اس نے فریکوینسی سیٹ کر لی اور ٹرانسمیٹر سے آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو کرنل فرانک کالنگ نمبر 3 ریچرڈ اوور۔ ٹو ٹو کی آوازیں نکلتے ہی کرنل فرانک نے چیختے ہوئے کہا، یس نمبر 3 ریچرڈ اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک رخت سی آواز نکلی، ریچرڈ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور۔ کرنل فرانک نے چیخ کر پوچھا، سر میں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، اوور۔ ریچرڈ کی حیرت بھری آواز سنائی دی، سنو، قدیم کھنڈرات والی سڑک سے جی پی 5 ایکشن گروپ کی 2 سرخ رنگ کی جیپیں پرانے شہر والے چوک کی طرف آ رہی ہیں، ان میں بین الاقوامی مجرم سوار ہیں، تم فوراً چوک پر پہنچ کر انہیں گھیر لو، تم نے ان جیپوں کو ہر قیمت پر تباہ کرنا ہے، پورا سیکشن لے جاؤ اپنے ساتھ، اور ہاں، خیال رکھنا کہ ان جیپوں میں مارٹر گنیں بھی موجود ہیں، اوور۔ کرنل فرانک نے چیختے ہوئے کہا، بہتر سر، اوور۔ ریچرڈ نے جواب دیا، فوراً انہیں تباہ کر دو اور اسپیشل 0 فریکوینسی پر مجھے رپورٹ دو، اوور اینڈ آل، کرنل فرانک نے چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی وہ اس طرح کرسی کی پشت سے ٹک گیا جیسے میلوں دوڑتا ہوا آیا ہو، اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آپریٹر نے اس کے اوور اینڈ آل کہتے ہی مشین کے بٹن دوبارہ آن آف کرنے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی اسکرین پر دھماکہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایئر کمانڈر کا چہرہ نظر آیا۔ ہیلو ہیلو کرنل ڈیوڈ، میں کتنی دیر سے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اوور۔ ایئر کمانڈر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اب کیا فائدہ رابطہ قائم کرنے کا، وہ لوگ تو نکل گئے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو۔ نہیں سر، میں نے ویو مشین کا ویژن سکوپ بڑھا کر انہیں ٹریس کر لیا ہے سر، وہ جیسے ہی جیپوں کو تباہ کر کے بھاگے میں نے فوراً ویژن سکوپ رینج بڑھا دی اور پھر میں نے 2 جیپوں کو سڑک پر بھاگتے ہوئے چیک کر لیا، راستے میں جیپیں روک کر وہ نیچے اتر گئے اور جیپوں میں ایک ایک آدمی رہ گیا جو جیپوں کو آگے لے گئے، باقی افراد سڑک سے اتر کر ایک فارم ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی تک وہیں ہیں سر، یہ فارم ہاؤس پرائیویٹ ہے اسی لیے میں اس پر حملہ نہیں کرا سکتا، اب آپ جیسے حکم کریں، اور سر وہ دونوں جیپیں بھی چوک کے قریب جا کر رک گئی ہیں اور وہ دونوں آدمی اتر کر کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے واپس اسی فارم ہاؤس کی طرف لوٹے ہیں، چھاتہ برداروں سے میرا ایئر لنک نہیں ہے ورنہ میں انہیں اس فارم ہاؤس کو گھیرنے کا آرڈر دے دیتا، البتہ ویژن سکرین پر وہ فارم ہاؤس میری نظروں میں ہے، اوور۔ ایئر کمانڈر نے کہا، او ہمیں سکرین پر دکھاؤ کون سا فارم ہاؤس ہے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے چیخ کر کہا، کرنل فرانک بھی ایئر کمانڈر کی آواز سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا، اسی لمحے سکرین پر دھماکے ہوئے اور پھر اس پر کھیتوں کے درمیان ایک جدید اور خوبصورت فارم ہاؤس نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے کمانڈر، تم اسے نگاہ میں رکھو، ہم خود وہاں پہنچ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور پھر تیزی سے آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود اڑ کر اس فارم ہاؤس تک پہنچنا چاہتا ہو۔ کرنل فرانک نے بھی اس کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد کرنل ڈیوڈ کی جیپ انتہائی تیز رفتاری سے قدیم شہر کے بیرونی چوک کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر سے اس نے کوئی آدمی ساتھ نہیں لیا تھا کیونکہ کرنل فرانک نے جیپ تک پہنچتے پہنچتے اسے بتا دیا تھا کہ چوک پر سیکشن 3 موجود ہوگا، اسی لیے یہاں رک کر آدمی اکٹھے کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور بات کرنل ڈیوڈ کی سمجھ میں آ گئی۔ آسیہ پہلے کی طرح فارم ہاؤس کے لان میں کرسی پر بیٹھی اپنے کتے سے کھیلنے میں مصروف تھی، وہ ابو عبدل کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے ابو عبدل نے اسے باقاعدہ اپنے گروپ کے ماہرین سے مارشل آرٹ کے ساتھ ساتھ
ہر ٹائپ کی فوجی ٹریننگ دلائی تھی اور آسیہ اپنے باپ کے گروپ کے لیے مخصوص کام بھی کرتی تھی، لیکن وہ انتہائی خفیہ گروپ میں تھی، اسی لیے بظاہر کسی کو اس کی حیثیت کا علم نہیں تھا۔ بظاہر وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ آج کل یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں اور وہ آج ہی اپنے کتے سمیت اس فارم ہاؤس میں آئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس اس کی پسندیدہ ترین جگہ تھی، یہاں وہ بغیر کسی مداخلت کے اپنے مطالعہ کا شوق پورا کرتی تھی، لیکن اب وہ اس شخص عمران کے متعلق سوچ رہی تھی جو اس کے ڈیڈی سے اس قدر بے تکلف تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ڈیڈی انتہائی سخت طبیعت کے آدمی ہیں، ان کا مسکرانا بھی ناممکن تھا، جبکہ وہ اب بچوں کی طرح عمران کی باتوں پر ہنس رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران کی حیثیت کا بھی اندازہ لگا رہی تھی جس کے پیچھے اسرائیلی ایئر فورس اس طرح کی جنگی کارروائیاں کر رہی تھی جیسے کسی بہت بڑے دشمن سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ پھر GP5 اور ریڈ آرمی، اسے یہ بات انتہائی عجیب لگ رہی تھی کہ چند آدمیوں کے ایک گروپ کے پیچھے اسرائیل کی اس قدر منظم قوتیں پاگل ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ بیٹھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ باہر جیپوں کا شور سا بلند ہوا اور وہ بے اختیار چونک پڑی، اس کا کتا بھی ایک بار پھر بھونکنے لگا۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے پھاٹک میں ایک جیپ تیزی سے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے دو اور جیپیں بھی اندر آئیں۔ آسیہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، پہلی جیپ رکتے ہی اس میں سے کرنل ڈیوڈ اچھل کر باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا اور پھر پچھلی جیپوں سے بھی مسلح افراد اگلنے شروع کر دیے۔ انکل آپ اور یہاں، آسیہ نے انتہائی معصوم اور حیرت بھرے لہجے میں کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو جیپ سے نکل کر انتہائی حیرت بھرے انداز میں لان میں کھڑی آسیہ کو گھور رہا تھا۔ تو یہ فارم ہاؤس تمہاری ملکیت ہے آسیہ، کرنل ڈیوڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، اس کے چہرے سے انتہائی سرد مہری ٹپکنے لگی تھی۔ میری نہیں انکل، ڈیڈی کی ملکیت ہے، لیکن خیریت ہے انکل، آسیہ نے اسی طرح معصوم لہجے میں کہا۔ ابھی چند بین الاقوامی مجرم اس فارم ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نکالو انہیں باہر، کرنل ڈیوڈ نے آسیہ کے قریب پہنچ کر رکتے ہوئے انتہائی گراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ بین الاقوامی مجرم؟ نہیں انکل، یہاں، آسیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، کرنل ڈیوڈ کا بازو گھوما اور آسیہ اس کا زوردار تھپڑ کھا کر چیختی ہوئی لان میں جا گری۔ بکواس کرتی ہو، سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ تم میرے بیٹے کی دوست ضرور ہو، لیکن میں فرائض کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتا، کرنل ڈیوڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ آسیہ کا چھوٹا سا کتا سہمی ہوئی آوازیں نکالتا ہوا کرسی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ انکل آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، آسیہ نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلحت بدل گیا تھا۔ کتے کی بچی بتاتی ہے یا نہیں، کرنل ڈیوڈ نے ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو کرنل ڈیوڈ، یہ کام رچرڈ زیادہ اطمینان سے کرے گا، کرنل فرانک نے ہاتھ اٹھا کر کرنل ڈیوڈ کو روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا، اسے بتانا ہوگا، میں اس کی روح سے بھی اگلوا لوں گا۔ کرنل ڈیوڈ اس قدر زور سے چیخا کہ اس کی آواز بھی پھٹ گئی۔ رچرڈ، کرنل فرانک نے مڑے بغیر کہا، اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا ایک لمبا تڑنگا آدمی تیزی سے آگے بڑھ آیا۔ یس باس، اس آدمی نے، جو یقیناً ریڈ آرمی کے نمبر 3 سیکشن کا انچارج رچرڈ تھا، جواب دیا۔ رچرڈ، اس لڑکی سے اگلواؤ کہ اس نے ان بین الاقوامی مجرموں کو کہاں چھپایا ہے، لیکن خیال رکھنا کہ یہ مرنے نہ پائے، کرنل فرانک نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، ابھی لیجیے باس، یہ تو کیا، اس کا کتا بھی ساتھ ہی بولے گا، رچرڈ نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ایک باریک دار کا خنجر نکالا اور جارحانہ انداز میں آسیہ کی طرف بڑھنے لگا، جو گال پر ہاتھ رکھ کے ہونٹ کاٹنے میں مصروف تھی۔ رچرڈ کے جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھنے کے باوجود وہ اسی طرح ساکت کھڑی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں آسیہ کہ بتا دو، ورنہ، کرنل ڈیوڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو میں نے تم سے اپنے تھپڑ کا انتقام لینا ہے، آسیہ نے قدم بقدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی اس کا چھوٹا سا کتا چوں چوں کی آوازیں نکالتا ہوا دوڑ کر فارم ہاؤس کے برآمدے کی طرف بھاگ گیا۔ اس چھوٹے سے کتے کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، ان سب کی نظریں تو آسیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک رچرڈ نے آسیہ پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اس طرح اچھل کر پیچھے کی طرف پلٹا جیسے گیند کسی دیوار سے ٹکرا کر پلٹتی ہے، اور سیدھا اپنے پیچھے کھڑے کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک سے آ ٹکرایا، اور وہ دونوں اچانک ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ رچرڈ ان کے اوپر تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں چیخ کر اٹھتے، آسیہ نے یکلحت لمبی چھلانگ لگائی اور پلک جھپکنے میں وہ لان سے نکل کر عمارت اور لان کے درمیان پختہ فرش پر جا پہنچی۔ ابھی اس کے قدم اس پختہ فرش پر لگے ہی تھے کہ یکلحت عمارت کے برآمدے کے اوپر سے مشین گنوں کی ترتراہٹ گونج اٹھی، اور برآمدے کی پوری چوڑائی سے گولیاں اس پختہ فرش کے پار لان، پھاٹک اور اس سے ملحقہ حصے پر بارش کی طرح برسنے لگیں۔ گولیوں کی ترتراہٹ کے ساتھ ہی چیخوں کا طوفان سا برپا ہو گیا۔
اور آسیہ نے ایک اور چھلانگ لگائی اور برآمدے میں پہنچ کر تیزی سے ایک کمرے کے دروازے میں گھس گئی۔ اس نے کمرے میں گھستے ہی دروازہ بند کر دیا اور بجلی کسی تیزی سے اس کمرے کے کونے میں موجود اپنے چھوٹے سے کتے کی طرف دوڑ پڑی، جو کونے کے ساتھ کھڑکی پر چڑھا ہوا تھا اور شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ اس نے اپنی ایک ٹانگ کھڑکی کے کونے میں موجود ایک لوہے کے چوکور ٹکڑے پر رکھی ہوئی تھی۔ ٹانگ کی مدد سے اس نے اس چوکور ٹکڑے کو اچھی طرح دبایا ہوا تھا اور ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ بونک بھی رہا تھا۔ ویری گڈ جیکی، ویری گڈ، اب آ جاؤ۔ آسیہ نے جھک کر کتے کو کھڑکی سے اٹھا لیا۔ اس چوکور حصے پر سے اس کی ٹانگ ہٹتے ہی باہر برستی ہوئی گولیاں یکلحد بند ہو گئیں، کیونکہ وہ دبا ہوا چوکور حصہ کتے کی چھوٹی سی ٹانگ ہٹتے ہی باہر ابھر آیا تھا۔ آسیہ کتے کو اٹھائے تیزی سے دوڑتی ہوئی درمیانی دروازہ کراس کر کے اس چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئی، جو لفٹ کی طرح نیچے اترتا تھا، اور چند لمحوں بعد لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ لفٹ رکتے ہی وہ دوڑتی ہوئی اس ہال نما کمرے میں پہنچی جہاں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ کر آئی تھی کہ دوسرے لمحے وہ پاگلوں کے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہال خالی پڑا ہوا تھا، وہاں عمران تو عمران، اس کا ایک ساتھی بھی موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب، کیا یہ بدروحیں تھیں؟ آسیہ نے پاگلوں کے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مس کنجا شیانی، بدروحیں تو عورتوں سے نہیں ڈرتی، یہ تو بیچاری نیک روحیں ہوتی ہیں جن کے لیے اللہ میاں نے عورتوں کو شجر ممنوعہ بنا رکھا ہے۔ اچانک ایک کونے میں سے عمران نے نمودار ہوتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے اس طرف مڑی۔ وہ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک۔ آسیہ نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، مجھے معلوم ہے، میں نے اس مشین سے باہر کا سارا منظر دیکھ لیا ہے اور وہ خفیہ راستہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے جس میں سے تم ہمیں نکال کر لے جانا چاہتی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، ویسے تمہارا یہ کتا بڑا ٹرینڈ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آسیہ بری طرح چونک پڑی۔ اوہ، تم نے خفیہ راستہ کیسے ڈھونڈ لیا اور مشین بھی آپریٹ کر لی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آسیہ کا ذہن ابھی تک حیرت کے زلزلوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اگر تمہارا یہ چھوٹا سا جیکی مشین گنیں چلا سکتا ہے تو بہرحال میں تو انسان ہوں۔ آؤ جلدی کرو، ہم تمہاری وجہ سے رک گئے تھے، آؤ، عمران نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کونے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا جدھر سے وہ نمودار ہوا۔ میں نے انہیں مار ڈالا ہے اور وہ یہ تہخانہ کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں ڈیڈی سے بات کرتی ہوں، وہ ان کی لاشیں غائب کرا دیں گے۔ آسیہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وہ کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں بچ گئے ہیں، تمہارے واپس اچھالے ہوئے آدمی نے ان پر گر کر فوری طور پر انہیں گولیوں سے بچا لیا اور پھر وہ تیزی سے جیپ کی آڑ میں ہو گئے اور اب انہوں نے بموں سے اس پورے فارم ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ جلدی آؤ، عمران نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ کونے کے قریب جا کر اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور دوسری طرف جاتی ہوئی سرنگ صاف دکھائی دینے لگی۔ وہاں سرنگ میں عمران کے ساتھی موجود تھے۔ او آئیے، آسیہ نے عمران کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے وہ سرنگ میں دوڑنے لگی۔ عمران نے مڑ کر دیوار دوبارہ برابر کی اور پھر تیزی سے اس سرنگ میں دوڑنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ سرنگ خاصی طویل و عریض تھی اور کئی جگہوں سے گھوم کر آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ سرنگ کہاں جا کر نکلتی ہے؟ کہیں سیدھی تحت الثری میں تو نہیں پہنچ جاتی؟ عمران نے دوڑتے دوڑتے آسیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ سرنگ 2 میل لمبی ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے فارم ہاؤس میں جا کر ختم ہوتی ہے جو دریا کے کنارے پر ہے۔ وہاں سے ہم لانچ کے ذریعے دریا پار کر کے آسانی سے زیرو ہاؤس تک پہنچ سکتے ہیں۔ زیرو ہاؤس ٹیڈی کا ایک خفیہ اڈا ہے، وہاں ہر قسم کا سامان موجود ہے، جیپیں، کاریں، مسلح آدمی، میک اپ کا سامان، ہر چیز موجود ہے، آسیہ نے دوڑتے دوڑتے کہا اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اور پھر واقعی سرنگ کا اختتام ایک کھنڈر نما فارم ہاؤس میں جا کر ہوا جس کے بالکل کنارے پر ایک خاصا چوڑا دریا بہہ رہا تھا۔ فارم ہاؤس سے نکل کر وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک درختوں کے جھنڈ میں پہنچے، وہاں واقعی ایک بڑی سی لانچ موجود تھی۔ اس طرف کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ لانچ آسیہ نے چلائی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ دریا پار کر کے اسی طرح کے درختوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے جو بالکل دریا کے کنارے پر تھا، اور یہاں جھنڈ کے اندر دور تک ایک کھاڑی سی چلی آ رہی تھی۔ آسیہ نے لانچ وہاں چھوڑی اور ایک بار پھر کھیتوں کے درمیان دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی سڑک کے کنارے پہنچ گئے جس کی دوسری طرف ایک بڑا سا سیڈ فارم نظر آ رہا تھا۔ یہ پیلے رنگ کی بڑی سی عمارت تھی جس پر سیڈ فارم کا جہازی سائز کا بورڈ لگا دور سے نظر آ رہا تھا۔ آسیہ کا رخ اسی سیڈ فارم کی طرف تھا۔ یہ زیرو ہاؤس ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اوپر تو سیڈ فارم ہے لیکن نیچے زیرو ہاؤس ہے۔ ابو کے گروپ کا ایک اہم مرکز، طلحہ اس کا انچارج ہے اور وہ سیڈ فارم کا مالک بھی ہے، یہاں کا بڑا بااثر اور حکومت کا آدمی ہے۔ اس کے تعلقات براہ راست صدر مملکت سے ہیں، اسی لیے آج تک کوئی اس پر ذرا برابر بھی شک نہیں کر سکا۔ آسیہ نے ڈرتے ڈرتے ساری تفصیل بتا دی اور چند لمحوں بعد وہ سب سیڈ فارم کی عمارت کے بند پھاٹک کے قریب پہنچ گئے۔
آسیہ نے آگے بڑھ کر پھاٹک کا اوپر کا کنڈا ہٹایا اور پھاٹک کھول دیا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ یہ خاصی وسیع عمارت تھی اور اس کے وسیع و عریض صحن میں پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف دو جیپیں بھی کھڑی تھیں۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سائڈ پر بنی ہوئی کوٹری میں سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ مس آسیہ، آپ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کی وجہ سے میں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ اس آدمی نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے کیا یہ اصلی مس نہیں ہیں؟ ان کی شادی ہو چکی ہے؟ عمران نے چونک کر اس آدمی سے پوچھا تو اس آدمی کے ساتھ ساتھ تمام ساتھی بھی عمران کے اس عجیب اور قدرے ناشائستہ الفاظ پر چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تم پاگل ہو؟ ایک ہاتھ دوں گا تو دانت باہر آ جائیں گے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے یکلہت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو میں عقل مندانہ کی بجائے احمقانہ انداز میں پوچھ لیتا ہوں۔ ویسے بزرگ سچ کہتے ہیں کہ سامنے والے کی سمجھ کا اندازہ لگا کر سوال پوچھنا چاہیے۔ چلو یہ بتا دو کہ تم مداخلت اسی لیے کرتے کہ آسیہ صاحبہ کے ساتھ شادی نہ ہو سکے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ آسیہ صاحبہ پہلے سے شادی شدہ ہوتی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کیا بات ہے آسیہ، تم یہاں کیوں آئی ہو اور یہ لوگ کون ہیں؟ اسی لمحے برآمدے میں سے ایک قدرے فربا جسم کے نوجوان نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا، اور پہلے آنے والا ادھیڑ عمر آدمی جس نے عمران کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا۔ فربا جسم نوجوان کی بات سنتے ہی منہ دوبارہ سختی سے بینچ لیا، یہ طلحہ ہے میرا منگیتر، اور سنو یہ انتہائی غصے والا آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی بکواس نہ کرنا۔ ہاں، آسیہ نے قدرے غصیلے لہجے میں قریب کھڑے عمران سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ او طلحہ، واہ خوبصورت نام ہے، ہمارے ہاں تو ایسے نام گلوکاروں کے ہوتے ہیں جیسے منگیشکر اور ملتا نیکر، ویسے یہ منگیتر زیادہ خوبصورت نام ہے۔ کیا گاتے ہیں موصوف؟ تھمڑی، واوار، مالکونس، بھیوری، راگ ملہار۔ عمران کی زبان میرٹ کی کینچی سے بھی زیادہ تیز چل پڑی اور آسیہ نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ میں نے پوچھا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اس دوران طلحہ نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس نے شاید عمران کی بات سن لی تھی، اسی لیے وہ حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا۔ طلحہ، یہ ڈیڈی کے مہمان ہیں، پاکیشیا کے علی عمران، اور یہ اس کے ساتھی اسرائیلی ایئر فورس GP5 اور ریڈ آرمی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے فارم ہاؤس میں آ گئے، پھر کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک وہاں آ گئے۔ کرنل ڈیوڈ نے مجھ پر تشدد کر کے ان کے متعلق پوچھا، جس پر جیکی نے میرا اشارہ سمجھ کر ان پر آٹومیٹک گنوں کا فائر کھول دیا اور ہم سرنگ سے نکل کر یہاں آ گئے۔ آسیہ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پاکیشیا کے علی عمران، اور یہ او نو، یہ فراڈ ہے، یہ احمق آدمی عمران نہیں ہو سکتا۔ کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا۔ طلحہ کا لہجہ یکلہت انتہائی سرد ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابو عبدل واقعی بے حد عقل مند آدمی ہے۔ اپنے گروپ میں بقرعید کے لیے قصاب پہلے سے ہی ملازم رکھ چھوڑا ہے۔ واقعی بقرعید پر بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر تو آپ کا نام طلحہ منگیتر کی بجائے طلحہ قصائکر ہونا چاہیے تھا۔ کتنے پیسے لگتے ہیں یہاں نام کی تبدیلی کا اشتہار دینے میں؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ماسٹر چیف باس کی کال آئی ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک مسلح نوجوان دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مگر خاصی جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا۔ چیف باس کی کال، طلحہ نے چونک کر کہا اور جلدی سے اس آدمی کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر لے لیا۔ یس سر، طلحہ اٹینڈنگ اوور۔ طلحہ کا لہجہ حادثہ مودبانہ تھا۔ طلحہ، پاکیشیا کے علی عمران صاحب اپنے ساتھیوں سمیت میرے ذاتی فارم میں پہنچے تھے، لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ GP5 اور ریڈ آرمی نے فارم ہاؤس پر بمباری شروع کرا دی ہے۔ گو یہ لوگ جس تہخانے میں موجود ہیں وہ بم پروف ہے، لیکن مجھے آسیہ کی طرف سے فکر ہے، اور پھر اس بمباری کے نتیجے میں وہ تہخانہ لازماً ٹریس ہو جائے گا اور اس کے بعد یقیناً پوری اسرائیلی فوج اس پر ٹوٹ پڑے گی۔ آسیہ کو تو یہ معلوم ہے کہ وہاں سے خفیہ سرنگ جاتی ہے، لیکن اسے اس سرنگ کو کھولنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ تم فوراً اپنے گروپ کے ساتھ فارم ہاؤس پر ریڈ کرو اور جس طرح بھی ہو سکے ان لوگوں کو وہاں سے نکال لاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ لوگ پورے فلسطین کے لیے انتہائی قیمتی ہیں، اوور۔ ابو عبدل نے چیخ چیخ کر پوری طرح تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ باس، مس آسیہ چند اجنبیوں کے ساتھ ابھی یہاں پہنچ چکی ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکیشیا کا علی عمران ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، اوور۔ طلحہ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ بھیج کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ یہاں پہنچ چکے ہیں؟ میری بات کراؤ عمران صاحب سے، اوور۔ ابو عبدل کی حیرت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور طلحہ نے اسی طرح ہونٹ بھینچے بھینچے ٹرانسمیٹر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو ابو عبدل، ویسے یہ نام میری سمجھ میں نہیں آیا، یہاں شاید الٹا نام رکھنے کا رواج ہے۔ تمہاری ایک ہی بیٹی ہے آسیہ، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے عبدل نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، پھر تمہارا نام ابو عبدل کی بجائے ابو آسیہ ہونا چاہیے تھا۔ ادھر مسٹر طلحہ کا نام بھی غلط ہے، ایک قصائی کا نام طلحہ منگیتر کی بجائے طلحہ قصائکر ہونا چاہیے۔ اگر یہاں اسی طرح
ناموں کی تبدیلی کے اعلانات کی رقم مجھے ادا کرنی پڑی تو میں تو مفلس اور کلاش ہو جاؤں گا۔ اوور عمران نے کہا، او عمران صاحب، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، طلحہ کا نام طلحہ صالح ہے، طلحہ منگیتر نہیں۔ البتہ یہ آسیہ کا منگیتر ضرور ہے، رہا میرا نام تو ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام پر نسبت نہیں رکھی جاتی، اور عبدل میرا بیٹا ضرور تھا لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ لیکن آپ وہاں سے کیسے نکل کر آئے؟ آسیہ کو تو سرنگ کا راستہ معلوم نہیں تھا، اور پھر تو آسیہ بھی باہر تھی۔ اوور ابو عبدل نے بڑی سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل میں نے سونے کی کوشش کی تو برے برے خواب آنے لگے، چنانچہ میں نے سونا بند کر کے چاندی کی تلاش شروع کر دی۔ ویسے بھی ہمارے مذہب میں مردوں کے لیے سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور جب چاندی کی تلاش شروع ہوئی تو وہ تمہاری مشین مجھے چاندی کی نظر آنے لگی۔ بس میں نے سوچا کہ چلو منافع کے طور پر اس مشین کو کھول کر اس میں سے چاندی ہی نکالی جائے، لیکن اس مشین نے مجھ سے سودا بازی شروع کر دی، اس نے چاندی دینے کی بجائے سرنگ کا راستہ بتا دیا۔ اوور عمران نے جواب دیا، او تو آپ نے اس جدید ترین مشین کو آپریٹ کر لیا، ویری گڈ۔ بہرحال مجھے یہ سن کر انتہائی اطمینان ہوا ہے کہ آپ نے نہ صرف ان لوگوں کے چنگل سے خود کو بچا لیا بلکہ آسیہ کی زندگی بھی بچا لی۔ آپ ٹرانسمیٹر طلحہ کو دیں، میں اسے آپ کے متعلق ہدایات دے دوں۔ اوور اس پر ابو عبدل نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر طلحہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جو اب تک انتہائی حیرت بھرے انداز میں کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ابو عبدل انتہائی سخت مزاج آدمی مشہور تھا، اس کے سامنے آج تک کسی کا مذاق کرنا تو ایک طرف، کسی کو اس کے سامنے مسکرانے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ فلسطین کے عظیم سربراہ شاکر سرات بھی ابو عبدل کی سخت مزاجی کی وجہ سے اس سے قدرے ادب سے بات کرتے تھے، جبکہ یہ احمق سا نوجوان ان سے ایسے انداز میں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ ابو عبدل کی بجائے کسی عام آدمی سے بات کر رہا ہو۔ یس باس اوور، طلحہ نے ٹرانسمیٹر لیتے ہی مودبانہ لہجے میں کہا۔ طلحہ، عمران اور ان کے ساتھیوں کو زیرو ہاؤس میں لے جاؤ، اب ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ہو سکتا ہے جی پی 5 اور ریڈ آرمی ان کا کھوج نکال کر یہاں تک پہنچ جائیں، اور پھر یقیناً وہ فارم ہاؤس میں بھی آئیں گے، اسی لیے تم نے ہر قیمت پر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے ریڈ آرمی اور جی پی 5 کی کارروائیوں کی رپورٹیں مل رہی ہیں، جب وہ اس علاقے سے نکل جائیں گے تب میں زیرو ہاؤس آؤں گا، اور سنو، اگر تم نے عمران صاحب سے کوئی بدتمیزی کی تو کھڑے کھڑے زمین میں دفن کر دوں گا، سمجھے؟ اوور ابو عبدل کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، آپ کے احکامات کی تعمیل ہوگی۔ اوور، طلحہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کا فقرہ سنتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میں شرمندہ ہوں عمران صاحب، آپ سے میں نے گستاخانہ لہجے میں بات کی ہے، طلحہ نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، لیکن وہ پسینہ تو نہیں آ رہا تمہیں؟ عمران نے چونک کر کہا، پسینہ؟ کیا مطلب؟ طلحہ عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ سنا تو یہی ہے کہ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ بہنے لگتا ہے، اس طرح اس کی شرمندگی دھل جاتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو طلحہ بے اختیار ہنس پڑا۔ او عمران صاحب، اب واقعی مجھے پسینہ آ جانا چاہیے، طلحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، جب آ جائے تو مجھے بتا دینا، فی الحال صرف اتنا بتا دو کہ اب کیا ساری عمر ہمیں یہیں کھڑا رہنا پڑے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آئیے آئیے، طلحہ نے کہا، اور جلدی سے برآمدے کی طرف مڑ گیا۔ آؤ بھائی، شاید یہاں چاندی کی بجائے سونا نصیب ہو جائے، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تیزی سے چلتا ہوا طلحہ کے پیچھے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ ریڈ ٹارگٹ کے مکمل ہو جانے کے بعد مجھے تم دونوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، صدر مملکت نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس وقت کرنل ڈیوڈ اور کرنل فرانک دونوں پریزیڈنٹ کی اسپیشل کال پر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کے سامنے موجود تھے۔ دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ سر، وہ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، ہم نے انہیں ٹریس کر لیا تھا، لیکن کرنل ڈیوڈ نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے ایئر کمانڈر کی طرف سے بھی تفصیلی رپورٹ مل چکی ہے، 6 گن شپ ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ ابو عبدل کا فارم ہاؤس تم نے تباہ کر دیا ہے، ابو عبدل کی بیٹی پر تم نے تشدد کیا ہے، ابو عبدل کی شکایت مجھے مل چکی ہے، لیکن تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ بولو، جواب دو۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی جن ہیں یا بھوت مافوق الفطرت ہیں؟ آخر کیا ہیں؟ صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں سامنے موجود میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ خاصا غضبناک تھا۔ جناب، وہ لوگ اس فارم ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے فارم ہاؤس کو گھیر لیا۔ ابو عبدل کی بیٹی آسیہ نے انہیں کہیں چھپا لیا۔ جب میں نے آسیہ سے ان کا پتہ پوچھا تو اچانک اس نے فارم ہاؤس سے ہم پر مشین گنوں کے فائر کھول دیے، ہم دونوں کی جانیں بس اتفاق سے بچ گئیں۔ اس کے بعد ہم نے فارم ہاؤس کو کھود ڈالا، لیکن نہ وہ آسیہ ملی اور نہ وہ لوگ۔ آسیہ کی اس قدر پراسرار گمشدگی بتا رہی ہے کہ آسیہ ان لوگوں کے ساتھ فرار ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابو عبدل ان کے ساتھ ملوث ہے، اس بار کرنل فرانک نے جواب دیا۔ آسیہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، وہ تمہارے تشدد کے خوف کی بنا پر اندر چھپ گئی تھی اور تم نے بمباری کرا کر فارم ہاؤس تباہ کر دیا، وہ تو مر جاتی اگر وہ
ایک دیوار کی جڑ میں نہ ہوتی اور چھت کا سٹرکچر اسے ڈھانپ نہ لیتا۔ تمہاری واپسی کے بعد ابو عبدل کے آدمیوں نے اسے وہاں سے نکال کر ہسپتال پہنچایا ہے۔ ابھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ ابو عبدل شاکر سرات کے مقابلے میں اسرائیلی حکومت کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ اگر ابو عبدل نہ ہوتا تو شاکر سرات ہمارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دیتا، صدر مملکت نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ سر، ہم نے تو سارا ملبہ دیکھ لیا تھا لیکن آسیہ تو وہاں نہیں ملی تھی۔ کرنل ڈیوڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں تو کوئی نظر نہیں آتا، تم تو اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال اب سن لو، اب تم دونوں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ اب کل ریڈ ٹارگٹ نے مکمل ہونا ہے، اس وقت تک تم نے خاموش رہنا ہے۔ میں نے تمام پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ ریڈ اسکوائر کی حفاظت ریڈ ایرو کا کرنل ہارٹ اور کرنل جاگورا کریں گے۔ تم دونوں نے البرٹ ہال پر ڈرامہ رچانا ہے۔ یہ لو اس پلاننگ کی فائل، اور جس طرح اس حال میں منصوبہ بندی ہوئی ہے ویسے ہی تم نے کرنا ہے۔ جاؤ۔ صدر مملکت نے میز کے کنارے پر رکھی ہوئی فائل اٹھائی اور ان کی طرف بڑھا دی۔ کرنل ڈیوڈ نے فائل لی اور پھر ان دونوں نے صدر مملکت کو سلیوٹ کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے باہر جاتے ہی صدر مملکت نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایئر مارشل کو سلام بھجوا دو، صدر مملکت نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ اسرائیل کا ایئر مارشل وکٹر جان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر ایئر مارشل کی یونیفارم تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی صدر مملکت کو سلیوٹ کیا۔ آؤ وکٹر بیٹھو، صدر مملکت نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور ایئر مارشل یس سر کہہ کر میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وکٹر جان، تمہیں لیبارٹری سے ڈاکٹر لارنس، اس کے ساتھیوں اور مشین کو لے آنے کے متعلق تفصیلی ہدایات مل چکی ہیں، صدر مملکت نے اس کے بیٹھتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، اور ہدایات کے مطابق تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں سر۔ رات کو ٹھیک 11:30 بجے ایک بڑا ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر لیبارٹری کے اوپر پہنچ جائے گا اور ہیلی کاپٹر کی حفاظت کے لیے جاگورا لڑاکا طیاروں کا پورا اسکواڈرن کر رہا ہوگا۔ اس کے اسکواڈ کا انچارج میں خود ہوں گا۔ جس جگہ لیبارٹری نے اس کے گرد چاروں طرف 2-2 کلومیٹر کے ایریے میں ملٹری چپے چپے پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اوپر آسمان کی بلندیوں پر 2 آئی ہاک طیارے پورے علاقے کی دور دور تک مکمل نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر پائلٹ لیبارٹری کے اندر موجود کرنل ہارٹ سے رابطہ قائم کرے گا۔ مخصوص کوڈ دہرائے جائیں گے۔ جب کوڈ مکمل ہو جائیں گے تو لیبارٹری کی سیل کھول دی جائے گی اور پھر ہیلی کاپٹر اندر چلا جائے گا۔ اندر کرنل ہارٹ نے اس ہیلی کاپٹر اور اس کے پائلٹ کی مکمل اسکریننگ کے انتظامات کر رکھے ہیں تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ ختم ہو جائے۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ کے ساتھ تارٹ کے چیف کرنل جاگورا ہوں گے۔ پائلٹ کے لیے میں نے چیمبر لین کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وفاداری ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جب کرنل ہارٹ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر وہ ڈاکٹر لارنس کو اطلاع دیں گے اور ڈاکٹر لارنس اپنے ساتھیوں اور مشین سمیت اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جائیں گے۔ کرنل ہارٹ بھی ان کے ہمراہ ہو جائیں گے اور ہیلی کاپٹر باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر کو اسی طرح ریڈ اسکوائر کی عمارت کے ساتھ وسیع میدان میں اتارا جائے گا۔ ریڈ اسکوائر پر اس دوران تارٹ اور ریڈ ایرو کے ایجنٹ پہنچ چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر لارنس اور اس کے ساتھیوں کو ریڈ اسکوائر میں پہنچا دیا جائے گا۔ اندر کرنل ہارٹ اور کرنل جاگورا عمارت کا کنٹرول سنبھال لیں گے اور فوج اور ایئر فورس واپس چلی جائے گی۔ ایئر مارشل وکٹر جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جب ہیلی کاپٹر ڈاکٹر لارنس اور اس کی مشین کو لیبارٹری سے باہر آئے تو ہر طرف مکمل اندھیرا ہونا چاہیے، تمام لائٹس بند ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہیلی کاپٹر کی اپنی لائٹس بھی بند ہوں۔ ویسے میں نے ہدایات دے دی ہیں کہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر لیبارٹری سے باہر نکلے گا تل ابیب ایٹمی بجلی گھر سے بجلی کی سپلائی منقطع کر دی جائے گی۔ اس طرح پورے تل ابیب پر مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ جب ڈاکٹر لارنس اور اس کے ساتھی ریڈ اسکوائر کے مخصوص ہال میں پہنچ جائیں گے تب لائٹس آن کر دی جائیں گی۔ صدر مملکت نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اس طرح ان کے وہاں پہنچنے کا کسی کو علم نہیں ہو سکے گا، ایئر مارشل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اس مشن کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ مجھے براہ راست ملنی چاہیے، اور سنو، اس مشن میں معمولی سی کوتاہی بھی ناقابل معافی ہوگی۔ صدر مملکت کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ سر، کوتاہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہرحال اس کے باوجود ہم سب انتہائی محتاط رہیں گے، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، صدر مملکت نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا، اور ایئر مارشل اجازت ملنے پر اٹھے۔ انہوں نے ایک بار پھر فوجی انداز میں صدر مملکت کو سلیوٹ کیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ایئر مارشل کے جانے کے بعد صدر مملکت نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے پشت کرسی کی عقبی سیٹ سے لگا لی اور اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے ان کی اعصاب پر موجود بے پناہ دباؤ اب ختم ہو گیا ہو اور وہ اپنے آپ کو انتہائی ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہوں۔ ابھی وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون گنگنا اٹھا۔ صدر مملکت نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے وہ لاشعوری کیفیت میں مترنم آواز میں گنگناتے ہوئے ٹیلی فون کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر مملکت کے لہجے میں حادثہ وقار تھا۔
سر وزیر اعظم صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس بات کراؤ، صدر مملکت نے کہا۔ ہیلو سر، میں پرائم منسٹر بول رہا ہوں چند لمحوں بعد وزیر اعظم کی باوقار لیکن قدرے مودبانہ آواز سنائی دی۔ فرمائیے، صدر مملکت نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے البرٹ ہال کے بارے میں تمام کارروائی مکمل کر لی ہے اور اس بات کا بھی انتظام کر لیا ہے کہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس والے وہاں حملہ آور ہوں تو ان سے آسانی سے نمٹا جا سکے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، گڈ، مجھے یقین ہے کہ آپ کے انتظامات بار آور ثابت ہوں گے۔ صدر مملکت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تھینک یو سر، بس مجھے یہی اطلاع دینی تھی۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، تھینک یو، گڈ بائے۔ صدر مملکت نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھے اور ملحقہ ریٹائرنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اب کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔